ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بندہ حضرت علی کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی کو سلام کیا۔ اس بندے نے رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی مرتضیٰ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 گناہ ایسے ہیں جو بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت میں بھی عذاب دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت بچنا ہوگا۔ جو بندہ ان 5 گناہوں کو کرنے سے باز نہیں آتا، وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے علی مرتضیٰ، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا۔ آپ نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون نہیں ملتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ کھائیں گے، اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کی بات کرتے ہوئے فرمایا، ایک سود کا کاروبار کرنے والا شخص کسی جگہ پر مر گیا، اس کے گھر والے بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا، میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی، سیڑھیوں سے گر کر میری موت واقع ہونا تھی، مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا، ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا، میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو لے کر دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بھی بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ تیار ہوا ہے۔ شیخ سعد نے فرمایا، اے بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے، میں ایک سود خور کا ہمسایہ کیسے بن سکتا ہوں، اور اس سے اور کیا برا ہو سکتا؟ سود خور انسان میرا پڑوسی بن جائے، اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو میں ایسا مکان لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو میں دنیا میں خوشگوار زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار مت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا، تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا ہے، اس کی تربیت اچھے طریقے سے کی ہے، اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے تہمت لگانا شروع کر دیے کہ اس بندے کے پاس کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تمہارے سامنے آئے گی، اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں، بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ، حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں،
مگر شرک کرنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا 5واں گناہ جادو کرنا ہے۔ جو کوئی بھی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے اس بندے کا فلاں نقصان ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں یہاں تک آپ نے فرما دیا جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادو الٹا اس پر ہی چلتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کیجیے۔ انسان کرے تو اس کا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں کوئی عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہم پر نازل ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔